رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا ہوسٹ محمد ثاقب علی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد انعام ہے، اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم اور انعامات کی بارش اپنے بندوں پر برسائے ہوئے ہے۔ یہ وہی لطف و کرم ہے جو ہم سحر میں اور افطار میں جس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے انعامات کو جو ہے اس سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی والدہ کا۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا آپ کی والدہ کا۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کی والدہ کا۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے والد کا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں جو ہے اس حدیث سے یہ تعلیمات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر سب سے زیادہ حقوق جو رکھے ہیں وہ والدین کے رکھے ہیں، اور والدین میں سب سے زیادہ جو حق ہے وہ والدہ کا ہے۔ اسی پر ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو باپ کی ناراضگی میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کو والد کی خوشی میں رکھا ہے۔ یہ اگر ہمیں دیکھنا ہو، کہ یہ جاننا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے یا ناخوش ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے والد ہم سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں۔ اگر ہمارے والد ہم سے خوش ہیں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، بات ہو رہی تھی والدین کے حقوق سے متعلق کہ اللہ کے نبی نے اس صحابی رسول سے کہا کہ سب سے زیادہ جو حق ہے وہ والدین کا، اور والدین میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدہ کا ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اس کی جو وجہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ والدین کا اپنے بچوں کے حوالے سے تکلیف اور مشقت اور قربانی دینے کے حوالے سے، کہ جو والدین اپنے بچوں کے حوالے سے جو قربانیاں دیتے ہیں وہ زندگی میں ایک شخص کے حوالے سے کوئی قربانی اس والدین کے اعتبار سے نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے لیے جو سب سے زیادہ جو مخلص رشتہ ہے وہ والدین کا رشتہ ہے، کہ سارے رشتوں سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی طور پر دغاباز ہو جائے، لیکن والدین کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ کسی طور پر آپ کے بارے میں کچھ برا سوچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج چونکہ ہمارا موضوع بھی ہے والدین کے حقوق سے متعلق، تو آج ہمارے جو مہمان ہوں گے وہ مولانا امداد اللہ صاحب ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ والدین کے حقوق سے متعلق جو ہمارے ذہن میں یا جو ہمیں ناظرین میں سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں سے سوال جو ہے قاری مولانا امداد اللہ صاحب کے سامنے رکھیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے قرآن پاک سے اس کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے مہمان ہیں قاری عبید اللہ صدیقی صاحب۔ ہم ان کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں گے، اور میں ملتمس ہوں قاری عبید اللہ صدیقی صاحب سے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت پیش فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے جناب قاری عبید اللہ صدیقی صاحب جو تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. ناظرین اکرام، بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیگمنٹ کی طرف، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج ہمارے مہمان ہوں گے روز ہاؤس گرامر اسکول کے ایک اور اسٹوڈنٹ سلمان خان. میں اسے درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں گا. آپ سب پہلے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا. پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا. کھڑے تھے در پر ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا. نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا. پیغمبروں کی نماز میں بھی امام رب کا حبیب دیکھا. نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا. پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا. بتاؤ مجھ کو جہان والوں، نبی سا کوئی طبیب دیکھا. سنا سنا کر نبی کی نعت، ادب سے جھکتا ادیب دیکھا. درے نبی پر پہنچ کے راضی، خدا کو خود سے قریب دیکھا. پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا.
یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ سلمان خان، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین کرام، بڑھیں گے ہم اپنے مہمان کی طرف، مولانا امداد اللہ صاحب کی طرف۔ اور مولانا امداد اللہ صاحب سے آج چونکہ ہمارا موضوع بھی ہے والدین کے حقوق سے متعلق، تو اس سے متعلق کچھ ایک دو سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو سوال مولانا امداد اللہ صاحب یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو سب سے زیادہ حقوق والدین کے رکھے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے، اور معاشرے کو بھی دیکھتے ہیں، تو والدین کی جو عزتیں ہیں، والدین کی جو ناموس ہے، وہ آج کل جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور کافی حد تک جو ہے والدین کی جو عزتیں ہیں وہ پامال کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو یہ بڑھتا جا رہا ہے نوجوان طبقے کی طرف سے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ والدین کا نافرمان بنتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو ہمیں یہ بتا دیں، دوسری یہ وجہ بتا دیں کہ اس میں جو ہے کتنا قصور ہمارے والدین کا ہے، ایک دوسری بات یہ۔ اور آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ آپ یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ اگر کوئی کمی کوتاہی والدین کے اندر کسی کو نظر آ جائے تو اس پر کیا معاملہ ایک بیٹے کی جانب سے، ایک اولاد کی جانب سے ہونی چاہیے، اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی حافظ صاحب، یہ آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت بہتر ہے اور اہم ہے کہ موجودہ دور میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یا سورہ لقمان میں یا دیگر قرآن مجید کے جو صورتیں ہیں اور بہت سارے مقامات میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اور والدین کے مربی مجازی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے بھی واضح طور پر جہاں پر نصیحت فرمائی ہے تو لا تشرک باللہ کے بعد جو ہے یہی کہا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک جانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق، احسان سے متعلق والدین کے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو قرار دیا ہے اور ماؤں کی خدمت سے متعلق تاکید فرمائی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ والدین دونوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، والد کے حقوق کو بھی بیان کیے ہیں۔ اور یہ سارا ایک سسٹم ہے، معاشرے کا حسن ہے، والدین کے ساتھ مربوط جو تعلق ہوتا ہے اور جو ایک محبت کی کیفیت ہوتی ہے، ادب و احترام کا تعلق ہوتا ہے، خدمت کا تعلق ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ معاشرے کا حسن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فیملی جو سسٹم ہے اور اسلامی ایک نظام ہے اور مزاج ہے اور اسلامی تربیت ہے، اس کے حوالے سے کافی جو ہے اس کا اثر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کسی بھی فرد کی ترقی کا اور کسی بھی کنبے کی ترقی کا، کسی بھی خاندان کی ترقی کا، کسی بھی معاشرے کی ترقی کا یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ تعلق ان کا کتنا اچھا ہونا چاہیے۔ جتنا اچھا تعلق ہوگا، جتنا اچھا احترام ہوگا، جتنا اچھا ادب ہوگا، اتنا ہی وہ ترقی کرتا ہے معاشرہ۔ یہ ساری باتیں اپنے مقام پہ ہیں اور اس کو تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور جتنا تفصیل اس قدر کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ والدین کا احترام نہیں ہے، والدین کے احترام میں کمی پائی جاتی ہے اور توجہ نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قرآن اور سنت کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے حلال کھانے کا اہتمام کریں، حلال کھانے کا اہتمام کریں، حلال پینے کا اہتمام کریں، حلال پہننے کا اہتمام کریں، حلال سچ بولنے کا، صدق مقال جیسے کہتے ہیں نا کہ اکل حلال، یعنی حلال کا کھانا اور صدق مقال اور سچائی کا بولنا، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے بھی لازم قرار دیا جائے اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس کو لازم قرار دیا جائے۔ اولاد کو اگر سچ ان کے سامنے بولا جائے گا، سچ ان کو سکھایا جائے گا، سچ ان کو حلال ان کو کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، اس کا اہتمام کیا جائے گا، تو اس کے ثمرات آئیں گے کہ
وہ احترام کی کیفیت اور خدمت کی کیفیت بھی پیدا ہوگی اور رجوع اللہ بھی ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق بھی نصیب ہو جائے گا۔ یہ ایک روحانی کیفیت ہے اور تربیت کا ایک انداز ہے، اس بات کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے۔ ہم بچوں کو بہترین کھلونے بھی لے کر دیتے ہیں، بچوں کو بہترین لباس بھی دیتے ہیں، بچوں کو بہترین اسکول بھی دیتے ہیں، بچوں کو اچھا ٹیوشن بھی دیتے ہیں، مہنگے سے مہنگی ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ جو فرمائش ان کی پوری کی جا رہی ہے، کیا اس کے آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ ابھی حلال ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا وہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ مشکوک قسم کا کوئی مال ہے جس سے ان کی خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے؟ رشوت ہے، سود ہے، اسی طریقے سے ناجائز ذرائع سے آمدن ہے، جیسا تیسا کر کے ان کا پیٹ بھرنا ہے، ان کو لباس پہنانا ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کو ساری چیزیں کرنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں، تو یقیناً ان باتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بے نماز آدمی کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا لے تو اس کی جو ہے وہ روحانیت 80% ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جب مشکوک قسم کے مال سے پرورش ہوگی اور اس طرح کی کیفیت ہوں گی تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے اثرات ان کے اثرات جو ہے وہ اولاد پہ اور چھوٹوں پہ جو ہے وہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہاں تو یہ ہے کہ نیتوں کا بھی اثر پڑتا ہے، نیتوں کا اثر بھی جاندار پر پڑتا ہے، گرد و پیش کے ماحول پر پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب یہاں تو براہ راست ایک اولاد کے تعلق ہے اور اولاد کی تربیت ہے، تو اس پر یہ ساری چیزیں متوجہ ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ہم بڑے ہیں، جو خود بھی والدین ہیں، تو وہ اپنے بزرگوں کے خدمت سے عاری ہیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق سے عاری ہیں، اپنے بزرگوں کے جو حقوق ہیں ادا کرنے کے، اس سے جو ہے وہ بے راہ رو ہیں۔ اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی مصروفیت اور جو مصنوعی مصروفیت ہے اس کو مد نظر رکھ کے بے راہ رو ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسی چالیں ہیں جو دین دشمن قوتوں کی طرف سے ہیں، جس سے یہ جو مقدس رشتے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وہ سارے رشتے گنواؤں تو وہ اپنے مقام پر تفصیل طلب ہیں، لیکن خصوصی طور پر دیکھا جائے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان کا جو رشتہ ہے ادب کا، اس کے اندر خلال پیدا کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ والدین، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو احترام کا رشتہ ہے، تقدس کا رشتہ ہے، اس کو غیر شعوری طور پر، غیر مرئی طور پر اور اس کا معلوم بھی نہیں ہونے دیا، اور اس کے درمیان جو ہے وہ خلا پیدا کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ اس کے اثرات بھی مرتب ہوئے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے والدین کی طرف سے یہ کمی پائی جاتی ہے کہ جہاں ان کو حلال کھانے پینے پہننے اور حلال چیزوں کے طرف سارا کوئی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ مہنگے سے مہنگے ضروریات ان کی پوری کر دیں گے، لیکن ان کے لیے بہتر اچھا ہونے کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اہم ترین یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ اس طرح کی بیٹھک نہیں ہوتی، میڈیا کے کچھ اس طرح کی اویئرنس کی وجہ سے، میڈیا کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، یا سوشل میڈیا ہے کہ گھر میں اگر والد ہے، والدہ ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ہر شخص کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے اور ہر شخص اپنی مصروفیت میں رہتا ہے، اور وہاں ایسی کوئی بیٹھک نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد 24 گھنٹوں میں ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ جس میں بڑے جو ہے وہ کسی کا واقعہ سنا رہے ہوتے تھے، اور وہ واقعہ ایک قصہ اور کہانی ہوتی، لیکن اس واقعے اور کہانی سے بچے جو ہے وہ سبق حاصل کر رہے ہوتے تھے کہ استاد کا ادب کیسے ہوتا ہے اور والدین کا ادب کیسے ہوتا ہے، اور کس نے باپ کا ادب اور احترام کیا، کس نے ماں کی خدمت کی، اور اس کو اللہ نے حرمین کی طرف بلا لیا، اس کو اللہ نے دنیا کے اندر ترقی دے دی، اس کو اللہ نے قرآن کا قاری اور حافظ بنا دیا، اس کو اللہ نے بڑا عالم بنا دیا، اس کو اللہ نے دنیا کی فلاں نعمتیں دی۔ تو
یہ وہ واقعات تھے جو گھروں میں ڈسکس ہوتے تھے اور وہاں سے بچوں کا ذہن بنتا تھا. اس وجہ سے وہ بچے جو ہے وہ بعد میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ماں کی دعا کی وجہ سے ہے, میرا کاروبار, میری بزنس ماں کی دعا کی وجہ سے ہے, میرے جو ہے وہ والدین کے شفقت کی وجہ سے ہے, میری تعلیم, میری تربیت, میری ترقی, میرا عہدہ, میرا دنیا کے اندر پھلنا پھولنا یہ ماں باپ کے جو ہے وہ دعاؤں سے ہے اور ان کی توجہ سے. لیکن وہ چیز جو ہے وہ گھر میں ڈسکس جب نہیں ہوتی, لہٰذا یہ ہے کہ وہ بچوں کا ذہن بھی نہیں بنتا. اب بچوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ترقی ہونی ہے تو وہ مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں اور مہنگے سے مہنگے چیزیں کے استعمال میں اور اپنی مدد آپ کے تحت اپنی محنت, اپنی کوشش, اپنی کاوش, اپنے سب کچھ کر کے ہم نے ترقی کرنا ہے. اور جب وہ اس طریقے سے کہیں پنپ جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر کے پھر یہ نہیں آتا کہ اس میں والدین کا بھی کوئی کردار ہے یا ہمارے بزرگوں کا کوئی کردار ہے. نہیں, وہ اپنی محنت اور کوشش سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گھر کے اندر اپنے بزرگوں کے واقعات, قرآن کی آیات, اس کا ترجمہ اور مختصر اس کی کوئی جو والدین سے متعلق بات ہے وہ ایسے کر دیا جائے 5 منٹ یا 2 منٹ, اس سے زیادہ نہیں. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث, اسی طریقے سے بزرگوں کے واقعات. مثلا ہمارے مفتی اعظم مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہمارے سامنے جو واقعہ آیا وہ یہ آیا کہ وہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث بھی تھے, لیکن یہاں سے جو تنخواہ ملتی تھی تو وہ اپنی امی کے پاس جا کے دیتے تھے اور روزانہ کا خرچہ ان سے لے کے آتے تھے. اس وقت شیخ الحدیث تھے یہاں پہ, اور لیکن گھر سے خرچہ امی کے ہاتھوں سے لے کے آ رہے ہیں, بیوی کے ہاتھوں سے بھی نہیں, امی کے ہاتھوں سے لے کے آ رہے ہیں. اور روزانہ ان کے صاحبزادے بتاتے ہیں کہ ابو جب وہاں گھر تشریف لاتے تو ان کا ٹائم مخصوص تھا, اس ٹائم کے مطابق گھر تشریف لاتے اور سب سے پہلے امی کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی امی کے پاؤں دباتے اور ان سے حال حوال کرتے, ان سے سلام دعا کرتے, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ دوسرا کام کرتے. اگر بالفرض اس معمول میں کوئی تھوڑا سا وقت اوپر نیچے ہوتا تو پھر امی جو ہے وہ یعنی گھر میں امی پوچھ لیتی کہ آپ کہاں رہ گئے تھے, آپ نے دیر کر دی. تو یہ معمول دیکھنے میں آیا کہ ایک شخص مفتی اعظم پاکستان ہے, شیخ الحدیث ہے اتنا بڑے جامعہ کا, اور سفید ریش ہے اور بہت بڑی عمر ہے اور خود بھی بیٹوں اور پوتوں اور نواسیوں والا ہے, لیکن والدہ کے ساتھ ایسا معاملہ. اسی طریقے سے ایک اور استاد محترم ہے, ان کے ساتھ بھی یہ بات سننے کو آئی کہ ایک پروگرام میں انہوں نے گفتگو کی, ایک پروگرام میں گفتگو کی, اور گفتگو کے بعد صاحب پروگرام جنہوں نے پروگرام کرایا تھا انہوں نے کہا کہ سر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے اور پھر جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, میں آپ کے پروگرام میں تو آیا تھا لیکن آپ نے مجھے کھانے کا نہیں کہا تھا, میں امی کو بتا کے نہیں آیا ہوں کہ کھانا میں وہاں کھاؤں گا, لہٰذا یہ ہے کہ میں واپس جا کے کھانا کھاؤں گا. تو اب یہ دیکھیں کہ امی کو بتا کے نہیں آئے, خود بھی بڑی عمر کے ہیں, اور پھر اتنا یہ تعلق کہ والدین کے پاؤں دبائے جا رہے ہیں, والدین کی خواہش پوری کی جا رہی ہے, والدین کو اپنی جو اپنے پاس جو کچھ ہے وہ والدین کو دیا جا رہا ہے. اب اس قسم کے واقعے ہمارے لیے سبق آموز ہیں. یہی واقعے جو ہے اگر ہمارے بچوں کے سامنے ہم سناتے ہیں تو بچے تو ایسے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے شیشے کا گلاس ہے اور شیشے کے گلاس کے اندر جو ہے وہ سفید پانی ہے. اب سفید پانی ڈالیں گے تو وہ سفید ہی نظر آتا ہے, اگر اس کے اندر کالا, پیلا, نیلا اور دیگر کلر ڈالیں گے, جو کلر ڈالیں گے وہی کلر ہوتے چلے جائیں گے, اور اس کے اندر اگر چینی ڈالیں گے تو وہ میٹھا ہو جائے گا, اور اگر زہر ڈالیں گے تو زہریلا ہو جائے گا, اور جو چیزیں کریں گے سیم اسی طریقے سے بچے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم ان کو جس وقت سے جو مجلس اور جو تربیت ان کو دینی چاہیے وہ ہم نہیں دے پا رہے ہوتے. ہم وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں. 3 سال سے 4 سال سے 5 سال سے جو بچے ہوتے ہیں اس کو اتنا فیڈ کرنا چاہیے ایک منٹ کے حساب سے, کہ کھانے کے اعتبار سے ہم پابندی ہو کہ ہم کھانا کھائیں گے تو ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے. اب یہ ہے کہ وہ ان کو نصیحت وصیحت, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال کے بچے کو بٹھا کے یا 7 سال کے بچے کو بٹھا کے 1 گھنٹے کی جو ہے وہ ان کو لیکچر دیے جائیں. یہ
فطرت کے بھی خلاف ہے اور تربیت کے بھی اصولوں کے خلاف ہے. ان کو غیر شعوری طور پر اب کھانے کا ٹائم ہے ان کے سامنے ایک تو یہ ہے کہ کھانے کی ایک ساتھ ترتیب بنا دی اور پھر یہ ہے کہ ان کے سامنے ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں, ان کے سامنے بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے, ان کے سامنے جو ہے وہ سنت کے مطابق اعمال کیے جا رہے ہیں, اور پھر جو مصنوع اعمال کرتے ہیں اور جو سنت عمل کے مطابق کھانا کھاتے ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے. تو بچے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کس کی تعریف کر رہے ہیں, تو وہ اس کے مطابق جا کے پھر اس کی تعریف وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ڈانٹ ٹپٹ کر کے مار کے جو ہے وہ سیدھا نہیں کیا جا سکتا, بلکہ ان کی تعریف کر کے یا ان کے سامنے کوئی اچھی واقعات اور قصے سنا کر کے ان کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا فلاں شخصیت سے اور فلاں واقعے سے اور فلاں کردار سے ہمارے والدین خوش ہوتے ہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں بھی وہ کردار کرنا چاہیے. تو ان سارے تربیتی مراحل سے ہمارا دور حاضر کا جو معاشرہ ہے, گھر ہے, فرد ہے, افراد ہیں, کنبہ ہے, قبیلہ ہے, وہ بانجھ ہوا پڑا ہے. نہ تو ان کی راتیں اچھی ہیں, نہ دن اچھے ہیں, نہ صبح وقت پہ ہو رہی ہے, نہ رات وقت پہ ان کا ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہو رہی ہیں. تو اب وہ اس طرح کا جو سیٹ اپ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ تباہ ہوا پڑا ہے. اب یہ ہے کہ ہم کانٹے بوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ پھول اگ جائیں, اور ہم جو ہے وہ جو بوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ گندم ہمیں مل جائے. تو اور ہم جو ہے وہ اس طرح کی آبیاری اور بوائی جو ہے وہ اس طرح کی کر رہے ہیں جس سے جو ہے وہ جھاڑ اور جھنکار جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں تو اگ سکتی ہیں, لیکن ان سے ایسے توقع نہیں کی جا سکتی کہ کل کو جا کر کے یہ شیخ الحدیث بن جائیں, کل کو جا کر کے یہ حافظ اور قاری اور عالم اور بڑے بڑے اچھے اور پروفیسر بن جائیں, کل کو معاشرے کا ایک بہت بڑا کردار بن جائے. دنیا کے اندر جتنا بھی ترقی یافتہ لوگ تھے, ترقی کے انتہائی منازل کو چھو رہے تھے, چاہے وہ کاروبار کے اعتبار سے ہو, معاشرت کے اعتبار سے ہو, معیشت کے اعتبار سے ہو, سیاست کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ علم و فضل کے اعتبار سے ہو, قرآن و سنت کے اعتبار سے حاملین ہوں, جس کا بھی انٹرویو کر لیں, جس سے بھی پوچھیں, وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت اس طریقے سے کی تھی, ہم نے اپنے والدین کو ایسا دیکھا تھا اور ہماری ترقی کا راز یہی. تو وہ آج کا جو بچہ ہے یا آج کے بچے ہیں یا جو ہیں وہ کیا مثال دیں گے کہ ہمارے ابو, ہمارے امی, ہمارے جو بڑے تھے وہ سر پہ دوپٹہ جو ہے وہ امی نہیں لیتی تھی, اور نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو ابو نماز نہیں پڑھتے تھے, اور یہ ہے کہ ہمارے فلاں حرام کے جو کوئی کاروباری ادارہ تھا اس میں وہ کام کرتے تھے, وہاں سے وہ آتے تھے ذرائع اور ہم وہ استعمال کرتے تھے. کس چیز کو آئیڈیل بنائیں گے, وہ کس چیز کو وہ کریں گے؟ تو وہ جو عادات ہیں, وہ جو اطوار ہیں, وہ جس سے ایک شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے, اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بہت سارے لوگوں سے پوچھا گیا کہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے اپنے بچوں کو بہترین ٹیوشن بھی دے دیا, ہم نے اپنے بچے کو بہترین مہنگا استاد بھی دے دیا, مہنگا اسکول بھی دے دیا, اور یہ ساری چیزیں دی ہیں, پتہ نہیں پڑھ کے نہیں دے رہے, کیوں, کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے, ہر چیز مہنگی کر کے اور اچھی سے اچھی لے کر کے دے, لیکن وہ پڑھ کے نہیں دے رہے. تو جب پوچھا گیا کہ کیا آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, تو بتایا کہ نہیں, دعا تو نہیں کرتے. تو اب آپ بتائیں کہ جب دعا نہیں کرتے تو وہ بچے کیسے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم نے استادوں سے سیکھا ہے کہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جو بچے کمزور ہوتے ہیں کلاس میں پڑھنے والے, ان کا نام لے کر ہم دعا کرتے ہیں, اور عمومی طور پر سب بچوں کے لیے, سب طلباء کے لیے دعا کرتے ہیں. استاد کی جب دعا ہوتی ہے, والد کی دعا ہوتی ہے, والدہ کی دعا ہوتی ہے, بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں, تو پھر بچے اس طریقے سے بہتر ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے ان ساری چیزوں کا عمل دخل ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ میں ضروری باتیں کہہ سکوں, اگر کچھ اس میں تشنیگی ہوگی تو مزید بھی اس پہ بات کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کہنا اور سننا قبول فرمائے, اور ہمیں جو ہے ان باتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہنما ٹی وی کے ٹرانسمیشن میں دیکھ رہا ہوں, اور حیران کن طور پر بہت ہی کم عرصے میں اور بہت ہی مختصر مدت کے اندر بڑے اچھے اور منجھے انداز سے کام کو جاری کیا ہوا ہے, اور بہتر سے بہتر پروگرام پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور بہتر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو معاشرے کے سدھار کا ایک فکر ہے، معاشرے کے سدھار کی فکر ہے اور کڑھن ہے، اور تعمیر معاشرے کے لیے، تعمیر انسانیت کے لیے بہتر سے بہتر جو ہے وہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، اور اچھے سے اچھے علماء اور بڑے بڑے جید اسکالر اور ریسرچر جو ہے وہ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے بات لی جا رہی ہے، تو یہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں اور بہت ہی تحسین کے مستحق ہیں۔ میں تو صد بار ان کو مبارکباد دوں گا، حافظ عیاض صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اور جو ان کا ذہن ہے اور جو ایسے جو خود تربیت یافتہ ہوں اور خود اصلاحی قسم کے لوگ ہوں، تو وہ اصلاح معاشرے کا بہتری کام کر سکتے ہیں۔ میڈیا کا مثبت پہلو جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے جو ہے وہ تعمیر انسانیت کے لیے، تعمیر معاشرے کے لیے، معاشرے کے اندر اچھے خصائص اور خصائل پیدا کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ایک چینل ایسا ہے اور ایسا رہنما ٹی وی جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بہتر سے بہتر کام کر رہے ہیں، اور جس بہتری اور جس کامیابی اور جس معیار کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد یہ اپنا ایک نام اور مقام پیدا کر لیں گے اور بہت ہی بلندی تک چلے جائیں گے، اور اس سے امید ہے کہ معاشرے کو اور مسلمان گھرانوں کو اور مسلمان ملت اسلامیہ کو اور اسلامی ماحول کے طلبگاروں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے۔ ہماری کوشش ہے، کاوش ہے، ہماری طرف سے جس قسم کی بھی خدمت کی ضرورت ہوگی ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ یہ تھے جناب مولانا امداد اللہ عزیز صاحب، جو جامع القرآن قرآن اکیڈمی کے امام و خطیب بھی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت بات جو ہے والدین سے متعلق، والدین کے حقوق سے متعلق وہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، اسی بات کے ساتھ جو ہے وہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے، اور امید کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہمارے ناظرین کی کوشش ہوگی کہ ہم ان باتوں کو سن کر ہم عمل میں لائیں، اور جن لوگوں کی بھی والدین ان سے ناراض ہیں تو وہ کوشش کریں کہ اپنے والدین سے معافی تلافی کریں، ان کو منائیں، کیونکہ والدین کا حقوق سب سے زیادہ ہے۔ اور جبریل امین علیہ السلام دعا فرما رہے تھے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو والدین کو پائے، والدین کی خدمت سے اور جنت کا حصول نہ کر پائے۔ تو اس پر اللہ کے نبی آمین فرما رہے ہیں۔ تو کتنی ہلاکت کی بات ہے اور کتنی جو ہے تشویش کی بات ہے۔ تو اگر ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہم حیات سے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ والدین کی خدمت کریں، زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ یہی قرآن مجید کا میسج بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو تو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اسی میسج کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج کا پروگرام جو ہے وہ ختم کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پروگرام کو پسند فرما رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی، ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے۔ رہنما ہے رمضان۔